ماہ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء یا یوم عاشور کہتے ہیں۔ عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے کہ اس دن رب کائنات نے 10 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو 10 کرامتوں یعنی عزت و اکرام سے نوازا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ کے دن سے مراد وہ دن جس میں عظیم واقعات پیش آئے، جیسے 10 محرم۔ اس دن واقعہ ہائلہ پیش آیا، یعنی خوفناک واقعہ پیش آیا، جو کہ شہیدان کربلا کے ساتھ ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ایک بار پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے کچھ فضائل بیان کیے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک نے ہمیں عاشوراء کے دن کے سبب اتنی فضیلت عطا فرمائی؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، زمین و آسمان کو اللہ پاک نے عاشوراء کے دن پیدا فرمایا، سورج چاند ستاروں کو بھی اللہ پاک نے عاشوراء کے دن پیدا فرمایا، عرش و کرسی، قلم، لوح، جبریل امی اور دیگر ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا اور جنت کو اللہ پاک نے عاشوراء کے دن پیدا فرمایا۔ اسی دن آدم علیہ السلام نے جنت میں سکونت اختیار فرمائی۔ اسی دن یعنی عاشوراء کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں زمین پر بھیجا گیا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اور اسی دن اللہ پاک نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اسی دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور جادوگروں کے پاس بھیجا، اسی دن فرعون غرق ہوا، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اسی دن اٹھایا گیا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن یعنی عاشوراء کے دن یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا، اسی دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہی ملی۔ دنیا کی پہلی بارش بھی اسی دن آئی، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اسی دن یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اسی دن یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر کی کمزوری دور ہوئی، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور ہوئی، اسی دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص لوگوں کی بخشش کی خوشخبری ملی، اور اسی دن کعبۃ اللہ الشریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ اب بھی یہی روٹین ہے۔ ماہ محرم کے پہلے 10 دنوں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت تعظیم فرماتے تھے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 مہینے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام ان کے پہلے 10 دنوں کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ماہ محرم ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے 10 دنوں کی بہت تعظیم کرتے۔ یوم عاشوراء بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا، کیونکہ اس دن انہیں فرعون سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عاشوراء کے دن کتان کے کپڑے پہنتے، خاص لباس پہنتے اور اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ عاشوراء کا روزہ، زمانے جاہلیت میں قریش یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن روزہ بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاشوراء کا روزہ اتنا پسند تھا کہ پہلے ہی نیت فرما لیتے کہ آئندہ سال 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ شروع میں مسلمانوں پر 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا، تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر فضیلت اب بھی بہت زیادہ ہے،
بہت ثواب ہے۔ چنانچہ پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے عاشورہ کو روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ پاک اس سے 10 فرشتوں اور 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سال جتنے بھی لوگ حج یا عمرہ کریں گے ان سب کا ثواب، 7 آسمانوں اور ان میں رہنے والے فرشتوں کی تسبیح کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ پاک اسے 60 سال کے روزوں اور راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کا یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے اس نے 70 حج یا عمرے کیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس طرح کہ اس سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ جب بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں 7، 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔